کبھی بھول کر بھی اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جس گھر میں بوڑھا باپ روتا ہو، جس گھر میں بوڑھی ماں روتی ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس گھر میں رزق بانٹنے والے فرشتے نہیں آتے۔ ارے بوڑھے باپ کو روتا ہوا دیکھ کر، بوڑھی ماں کو روتا ہوا دیکھ کر تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ اللہ جانے تجھے رحم کیوں نہیں آتا۔ آج کس کس کا رونا رویا جائے۔ آج بوڑھا باپ مولوی صاحب کے قدم دبا رہا ہے اور رو رو کے کہہ رہا ہے مولوی صاحب کو تعویذ دو، دعا دو، اللہ میری اولاد کو ہدایت دے دے۔ اولاد دکھ دیتی ہے، اولاد درد دیتی ہے، اولاد نے جینا حرام کر دیا۔ آج بوڑھا باپ مولوی صاحب کے قدم دبا رہا ہے اور کہہ رہا ہے مولوی صاحب کوئی تعویذ دو، کوئی دعا دو، اللہ میری اولاد کو ہدایت دے دے۔ اولاد مجھے دکھ دیتی ہے، اولاد درد دیتی ہے، اولاد نے جینا حرام کر دیا۔ پوری رات یہ سوچتے ہوئے گزر جاتی ہے، ہائے اللہ میں نے اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور اولاد نے میرے ساتھ کیا کیا۔ میں وہ کم بخت باپ ہوں کہ جو کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر لکڑیاں چنتا رہا، اپنی چٹی داڑھی مٹی میں گھسیٹتا رہا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ میری ایک خواہش تھی، میرا خواب تھا کہ جب میری اولاد بڑی ہو جائے گی، جوان ہو جائے گی، تو پھر میں ان کی انگل پکڑ کے سہارا لوں گا۔ لیکن میں نادان نہیں جانتا تھا کہ یہ مجھ سے ہمسایوں جیسا سلوک بھی نہیں کرے گی۔ ہمسائے سے بھی بندہ حال چال پوچھ لیتا ہے، ہمسائے سے بھی بندہ دکھ سکھ سن ہی لیتا ہے، لیکن میں ہمسایوں سے بھی گیا گزرا ہوں۔ آج بوڑھے باپ کے کان بیٹی کی آواز سننے کے لیے ترس رہے ہیں، بوڑھے باپ کی آنکھیں بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں، بوڑھے باپ کے کان، بوڑھے باپ کی آنکھیں۔ آج بیٹا یورپ میں ہے، بیٹا امریکہ میں ہے، دبئی میں بیٹھا ہے، وہ اپنی فیملی سے تو بات چیت کرتا ہے، اگر نہیں کرتا تو بوڑھے باپ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا، کیونکہ اسے بوڑھے باپ کی باتیں اچھی نہیں لگتی، بوڑھے باپ کی آواز اچھی نہیں لگتی۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، زندگی میں کبھی فرصت ملے تو اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، ان سے ان کا حال چال پوچھ لیا کرو، اس لیے کہ بوڑھے والدین کے ساتھ گزرا وقت کل قیامت کے دن تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ فرمایا کبھی بھی اپنے بوڑھے والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کرنا، اپنی بوڑھی ماں کے آگے، بوڑھے باپ کے آگے اونچی آواز میں بات مت کرنا۔ جس دن یہ خاموش ہو گئے نا، پھر اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ شرط لگی تھی دنیا کو ایک لفظ میں لکھنے کی، لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہے، میں نے قلم اٹھائی، ماں لکھ دیا۔ خدا را میرے بھائیو، اپنی بوڑھی ماں کو اتنا مت ستاؤ، بوڑھے باپ کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ اگر وہ اللہ کے سامنے سجدوں کے دوران، دعاؤں کے دوران تمہارا نام لے کر رو پڑے، اگر تمہارا بوڑھا باپ سجدوں کے دوران، دعاؤں کے دوران، نمازوں کے دوران تمہارا نام لے کر رو پڑا، تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، تم بہت بڑی مصیبت کے منہ میں آ جاؤ گے۔ ہائے جی میں کو آن روایا ہے، ای میں مانگوں پل پل رو سے، ایک واری رو کے تھک پو سے، ول دل نکسیا ول ول رو سے، انہا ڈکڑے آن منڈیسیا کوئی، تو لا کندھیاں کو گل رو سے، بس شاکر فرق میں یاد دہے میں اجرو نہ تو کل رو سے۔ کسی کو رلاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے، کسی کو دکھ دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کے تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔